السلام علیکم۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ دنیا کی ہر ملت و قوم میں ایسے جانبازوں اور سرفروشوں کی مثالیں ملتی ہیں جنہوں نے حق و صداقت کی خاطر یا ملک و قوم کے مفاد کے لیے اپنی جانوں کو قربان کر دیا، مگر دین اسلام کی پوری تاریخ ایک داستان رنگی ہے جو شہادتوں سے بھری پڑی ہے، جہاں قدم قدم پر خاک و خون میں تڑپتی ہوئی لاشیں اور کٹے ہوئے سر نظر آتے ہیں، پھر ہنسی خوشی جان پر کھیلنے کی جو مثالیں اسلام میں ملتی ہیں، دنیا کی دوسری قومیں اس کی نظیر پیش کرنے سے قاصر ہیں۔ وہ کم ہیں تڑپنے میں جنہیں ملتی ہے لذت، یوں آپ کی شمشیر کے بسمل تو بہت ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایمان کامل کی دوسری تعبیر یہ ہے کہ اللہ سے اور اس کے رسول سے ایسی والہانہ محبت کی جائے کہ نہ ایسی محبت مال و دولت سے ہو اور نہ اپنی یا اپنی اولاد کی جان سے ہو، اور اللہ و رسول سے محبت کی صورت صرف تعمیل حکم، اتباع اور پیروی ہے، اس کے سوا محبت کی کوئی صورت نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و عمل سے ثابت ہوتا ہے کہ راہ خدا میں جان دینا، جام شہادت پینا آپ کو سب سے زیادہ عزیز اور محبوب تھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، لیتنی قتلت فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی میری تمنا ہے کہ میں راہ خدا میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، اور پھر زندہ کیا جاؤں، اور پھر شہید کیا جاؤں۔ مطلب یہ ہے کہ شہادت میں ایسی عجیب و غریب لذت ہے کہ اس کی خاطر بار بار شہادت کی آرزو اور تمنا ہے۔ پھر شہادت ظاہر میں موت ہے، مگر حقیقت میں حیات جاودانی اور غیر فانی زندگی ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ربانی ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، یعنی جو لوگ راہ خدا میں شہید کر دیے گئے انہیں مردہ مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم شعور نہیں رکھتے۔ راہ خدا میں شہادت کی یہی وہ طلب تھی جس کی بنا پر سبط رسول حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور خاندان نبوت کے محترم افراد نے کرب و بلا کے میدان میں سر کٹانا اور خاک و خون میں تڑپنا گوارا کیا، مگر ناموس دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آنچ نہ آنے دی۔ شہدائے کربلا کی انہی بے مثال اور عظیم قربانیوں کا صدقہ اور طفیل ہے کہ حق و صداقت کو ہمیشہ کے لیے سر بلندی حاصل ہوئی اور باطل کی قوتیں پاش پاش ہو کر فنا ہو گئیں۔ حق و باطل کے تصادم اور خیر و شر کے ٹکراؤ میں سنت اللہ یہی ہے کہ جب کبھی اللہ کے دین کے لیے اللہ کے برگزیدہ بندوں نے اپنی جانوں کی قربانی پیش کی تو اللہ کی نصرت و حمایت اور فوز و کامرانی ہمیشہ انہی کو نصیب ہوئی جنہوں نے جان و مال سے اللہ کے ساتھ اپنی وفاداری کا ثبوت دیا۔
علامہ اقبال نے صحیح کہا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔